اوپر وہ کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت شہنشاہ کائنات نے کی، شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی، وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ او عرب کی حسین خوبصورت لڑکی ہو، نوجوان لڑکی ہو، جنگ میں گرفتار ہو جائے، ہم ایسی اسے سردار کے پاس لے جاتے؟ ہم تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں، پہلے نہیں ادھر ادھر کر دیتے۔ لیکن صحابہ کرام نے سرکار کی خدمت میں اس کافر لڑکی کو پیش کیا، سرکار نے اپنی چادر رحمت اس کافر لڑکی کے سر پر ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، نہیں، ہمارا اسلام عزت کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اور ہر قدم قدم پہ اسلام سلامتی کا ہی پیغام دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا، یا رسول اللہ، کافر کی بیٹی ہے، میدان جہاد سے گرفتار ہو کے آئی ہے، سزا کے قابل ہے، غدار ہے، اس کا کیا احترام ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، او صحابہ ٹھیک ہے، بیٹی کافر کی ہے، اپنے باپ کے دروازے پر بھی ننگی بیٹھے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بھی ننگی بیٹھے، فرق کیا ہوگا؟ میرا دروازہ ان کا دروازہ برابر تھوڑی ہے۔ پوچھا سرکار نے کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ آپ شہنشاہ کائنات ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، ساری دنیا پر رحم کرنے والے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ میری عزت بچاؤ گے، مجھے باعزت میرے گھر پہنچاؤ گے۔ اندازہ لگاؤ، کبھی کبھی کافروں کو بھی یقین تھا کہ کرم کا دریا ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، رحم کا دریا ہے، آج ہمارا تیرا میرا یقین نہیں رہا۔ سرکار نے پوچھا کیا چاہتی؟ مجھے گھر پہنچاؤ۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا جی مجھے کلمہ پڑھا دو، میں اسلام قبول کر کے جانا چاہتی ہوں، خوش کر کے نہیں گئی۔ ہوتا نا ہمارے جیسا ہوتا، جی جناب بہت بڑا شکریہ آپ کا، چلو آپ میں اپنا اسلام قبول کروا دو۔ سرکار نے پوچھا سیدھی، وہ بھی بڑی پکی نکلی، صاف صاف کہہ دیا مجھے میرے گھر پہنچاؤ۔ سرکار نے 2 صحابی کو اس کافر لڑکی کے ساتھ کر دیا، جاؤ اس کے گھر چھوڑ کر کے آؤ۔ اندازہ لگاؤ، سفر جنگل کا ہے، راستہ بھی آیا، اندھیرا بھی آیا، اجالا بھی آیا۔ اس کافر لڑکی کا بیان ہے کہ یہ دونوں جو میرے ساتھ گئے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ دونوں اندھے ہیں، انہیں نظر ہی نہیں آتا، ایک ادھر کو جاتا تھا ایک ادھر کو جاتا تھا۔ کافر لڑکی جب اپنے گھر پہنچی تو اس کا بھائی کہنے لگا کیا ہوا؟ کیا کیا تیرے ساتھ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے؟ تو تو جنگ میں گرفتار ہو کر کے گئی تھی، کیا کیا تیرے ساتھ؟ قربان جاؤں کافرہ لڑکی کے بیان کے اوپر، وہ کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت شہنشاہ کائنات نے کی، شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی، وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک کیا ہے تو سگا بھائی ہو کر کے ایسا نہیں کر سکتا۔ بھائی سمجھدار تھا، قریب آ کر کے کہنے لگا پھر کما کے لائی، مطلب کلمہ پڑھا؟ کہا کلمہ تو نہیں پڑھا۔ واہ واہ، غضب کر دیا۔ ارے وہ چادر جسے دنیا دیکھنے کو ترستی ہے، اس نبی رحمت نے تیرے سر پہ ڈال دیا، تجھے اڑھا دیا، اور اس رحمت والے دروازے سے تو خالی آ گئی۔ وہ کافر لڑکی کا بیان سنو مسلمانوں، وہ کہنے لگی کہ میرا دل بڑا کرتا تھا کہ میں کلمہ پڑھ لوں، کلمہ پڑھ لوں، کلمہ پڑھ لوں، لیکن میں نے سوچا، سبحان اللہ، میں نے سوچا کہ میں کلمہ پڑھوں گی، ان لوگوں کے ساتھ رہوں گی، جنت میں جاؤں گی، کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں،
دونوں بھائی چل کر کے سرکار کے قدموں پر اسلام کو قبول پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اندازہ لگاؤ کبھی ہم دوسرے کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے تھے, آج ہم سے اپنی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے مسلمانوں. کبھی ہم دوسروں کی عزت, آج تم کہتے ہو کہ اس نے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھتے وقت کہ قبر میں اتارتے وقت اگر کسی کا چہرہ بدل جائے, کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں, البتہ ناچنے والی گانے والی کنجری کی شکل بدل جائے تو حکم ہے اعلان کر کے دکھاؤ, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اسلام ایسا مذہب ہے کہ قسم خدا کی اسلام کے ایک ایک بات پر غور کرو. تم کیا غور کرو گے, ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے. آج دنیا کا دیکھو, امریکہ کا بہت بڑا پادری جو اسلام کے اوپر ریسرچ کرتے کرتے جس کے لاکھوں نہیں کروڑوں فالوورز ہوں گے, ماننے والے ہوں گے, چاہنے والے ہوں گے. تم نے بھی کتابوں اس میں دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھا ہے, اور میں نے سنا تھا کہ یہ 2023 میں ہی وہ حج کرنے آیا تھا. اللہ اس وقت اندازہ لگاؤ کہ آج اس نے اسلام کو پڑھ کر کے اسلام کی حقانیت کی گواہی دیتے ہوئے خود بھی مسلمان بنا, اور اس کے لاکھوں فالوورز اس نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے. سبحان اللہ. اسلام کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, صبح قیامت تک زندہ رہے گا. شرط یہ ہے